لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لگا کے چھوٹیے اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مومنہ بانو، مرحوم ابن حسن، مرحوم احمدی بانو، مرحوم محمد بشیر اور مرحومہ حسن بانو اپنے بزرگوں کو جملہ مومنین و مومنات کو پڑھ کے ایصال فرما دیں. بعد وفات پیغمبر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کتنے دن زندہ رہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے. یہ تاریخ کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس رسول کے کائنات کلمہ پڑھتی ہے اس کی ایک بیٹی اور اس کی جو ہے وہ شہادت کی تاریخ بھی 60 دن بعد وفات پیغمبر زندہ رہیں، 75 دن، 95 دن، اور آخری روایت جو ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ہے 6 مہینہ. ان کی روایت کے اعتبار سے 3 رمضان بی بی کی شہادت ہے. ہمارے یہاں جو ہے بھی کم از کم یہ 2 کو شہرت زیادہ ہے، 75 کو اور 95 کو. سوال یہ ہے کہ یہ 75-95 کا آپ کے یہاں اختلاف کیوں ہوا؟ سوال یہ بھی تو ہوگا نا. چلیے آپ دوسروں کو مت کہیے، آپ نے کیوں نہیں یاد رکھا صاحب 75 ہے کہ 95 ہے؟ تو اس کا جواب جو بزرگوں نے دیا ہے کہ دیکھیے قدیم زمانوں میں جو تحریریں ہوتی تھیں اس میں عام طور پر زبر زیر نہیں لگتا تھا. جو آپ کے یہاں اردو میں ہے، اردو میں پڑھنے کے لیے کوئی زبر زیر لگاتا ہے؟ ہماری زبان ہے، ہم کو پتہ ہے کہ ہی پڑھنا ہے کہ ہائے پڑھنا ہے، اس پر زبر ہے پر ہو یا نہ ہو، لیکن ہم چونکہ اسی زبان کے ہیں ہم کو پتہ ہے کہ کہاں ہے پڑھنا ہے اور کہاں ہی پڑھنا ہے. تو عربوں کی زبان عربی ہے تو ان کو جو ہے وہ زبر زیر کی ضرورت، اس کی وجوہات کب لگی کیا ہوا سمجھتے ہیں. نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اب آئیے جب نقطہ نہیں ہوگا تو عربی میں 75 کو کیا کہتے ہیں اور 95 کو کیا کہتے ہیں؟ 75 کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کی گنتی ہمارے اردو کی طرح نہیں ہے. عربی کی گنتی انگریزی کی طرح ہے. جیسے انگریزی میں 75 کو کیا کہیں گے؟ 70، یعنی دہائی الگ اکائی الگ. آپ کے ہاں تو 11، 12، 13 سب اسی میں مخلوط ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں اور انگریزی میں دہائی الگ اور اکائی 75 کہنا ہے آپ کو تو کیا کہیں گے؟ پہلے دہائی 70 پھر 5. عربی میں یہی طریقہ ہے، الٹ کے ہے، بس صرف پلٹ دیا جائے گا. جیسے عربی میں آپ نے کیا، انگریزی میں کیا، پہلے دہائی کا 70 پھر 5. عربی میں الٹا ہو جائے گا، پہلے اکائی ہوگی پھر دہائی ہوگی. جیسے انگریزی میں 70 کو کیا کہتے ہیں؟ 70. عربی میں 70 کو کیا کہتے ہیں؟ 70 ہے نا. تو انہوں نے کہا 75. آپ 70 و خمس نہیں کہیں گے، پہلے دہائی کہیں گے 5 و 70. طریقہ وہی ہے، بس تھوڑا آگے پیچھے ہے. ان کی دہائی پہلے ہے، اکائی بعد میں ہے. عربی میں اکائی پہلے ہے، دہائی بعد میں. تو 75 میں بھی 5 ہے اور 95 میں بھی
5 ہے. تو خمس تو مشترک ہے دونوں میں. آپ 75 کہیے 75, 95 کہیے 95, ہو نا. تو خمسہ تو دونوں میں مشترک ہے, اس پر بحث نہیں ہے. بحث کہاں کے آگے ہوگی؟ 70 اور 90. اب ذرا کھینچ کے لکھیے سب, ماشاءاللہ اساتذہ یہاں موجود ہیں, ٹیچر موجود ہیں. 70 کیسے لکھیں گے آپ؟ سین یہ کھینچا آپ نے, دیکھیے ہمارے دیکھیے نا, یہ کھینچا آپ نے, ہلکا سا بے کا وہ کیا, عین گھمایا, کھینچ دیا, یہ کیا ہو گیا؟ 90 کیسے لکھیں گے؟ یہ کھینچا آپ نے, ہے نا, پھر وہ عین بنایا اور یوں کھینچ دیا آپ نے. اب نقطہ بتائے گا کہ اگر وہاں اوپر 2 لگا ہے تو تے ہو گیا, یہاں نیچے 1 لگا ہے تو بے ہو گیا, نقطہ ہوتا نہیں تھا. اب سمجھا کیا ہوا بابا؟ لکھا 90 اور 70 ایک طرح سے جائے گا, اس کو ڈیوائیڈ کون کرے گا؟ نقطہ. نقطہ تھا نہیں, اب لکھنے والے نے کھینچ کے لکھ دیا. کسی پڑھنے والے نے اپنی عقل سے 75 پڑھ لیا, کسی پڑھنے والے نے 90 پڑھ لیا. ان کی سمجھ میں وہ آیا, انہوں نے 75 کہا, ان کی سمجھ میں وہ آیا, انہوں نے 95 کہا. ایک صلوات برما, یہ فرق یس میں آج نے آج کیوں شروع کیا؟ ایسی بات ہو رہی تو مجھ کو ابھی اس دن میں نے پڑھا تھا نا, گناہ یہ وہ, تو یہ تھا کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں کبھی اس کو آگے پورا کریں گے. لیکن ایک تو وہ پرنسپل صاحب نے, شیخ صاحب نے بھی جو ہے وہ کچھ اشارہ کیا کہ یہ یوں, اور پھر ہم کو اچانک احساس ہوا کہ چاند ہو گیا, ہے نا. آج جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے. اگر 75 مان رہے ہیں تو یہ مہینہ بی بی کی شہادت کا ہے نا, 13 یا 14. اور اگر 95 مان رہے ہیں تو اگلا, تو یہ زمانہ گویا مہینہ بی بی کی شہادت کا شروع ہو گیا ہے. کل نے تو شروع ہو گیا, تو ابھی سے تم آج سے کیوں؟ تو یہ پورا مہینہ چلے گا کیا؟ 1 دن ہوتی ہے, 2 دن ہوتی ہے. تو اس کا جواب, امام حسین کی شہادت کس دن ہوئی ہے؟ اور کب سے شروع کر دیتے ہیں آپ؟ پہلی سے. اور کب تک چلتے ہیں آپ؟ 2 مہینہ 8 دن کرتے ہیں ہم. بی بی امام حسین کی بھی ماں ہے. 1 2 ان کی مظلومیت بھی کسی سے کم نہیں ہے. بلکہ میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں, صلوات بر محمد. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ انتظار مت کیجیے کہ 13 تاریخ آئے گی تو ہم مجلس کریں گے, 3 جمادی ثانی آئے گی تو ہم مجلس کریں گے. یہ ایام ہیں غم کے, اب جیسے محرم کرتے ویسے ہونا چاہیے. مرحوم عاصم محسن الحکیم رضوان اللہ علیہ بزرگ مراجع کرام میں تھے نا, اور ہمارے یہ اکبر علی بھائی پہلوان بھائی جو ہیں وہ نازمیہ میں ہم لوگوں کے سینئر رہے ہیں. قم میں ان کو اندازہ ہوگا, یہ بھی جانتے ہوں گے کہ نجف وغیرہ میں, قم وغیرہ میں سنا 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک یہ پورا 15 دن 16 دن چھٹی ہو جاتی ہے, حوضہ بند, بالکل محرم کی طرح ایام ازا. کیوں آگا یاد ہے نا؟ یہ نجف میں بھی ہوتا تھا. بقرات ہر زمانے میں, اپنی عقل میں والے بہت ہر دور میں ہوتے ہیں. ایک صاحب کوئی آ گئے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عاصم محسن حکیم رضوان اللہ علیہ کی بارگاہ میں, کہنے لگے صاحب یہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے, بتائیے 15 دن حوضہ بند ہو جاتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے. ارے ایک تاریخ طے کر لیجئے کہ 13 ہے کہ 3 ہے, یہ کیا اتنے دن تک لمبی چھٹی ہو جاتی ہے. مرحوم آغا حکیم کہتے ہیں کہ رونے لگے اس کے اس کہنے پر حضرت. تو انہوں نے کیا میں نے کہا, کون سی تکلیف آپ کو پہنچ گئی میرے کس جملے سے کہ آپ کہنے لگے اسی بہانے روایتوں کے اختلاف کے چکر میں 15 دن شہزادی کا سال میں تذکرہ ہو جاتا ہے, تم چاہتے ہو اس کو بھی کنفرم کر کے 1 دن میں کنورٹ کر دیں. صلوات پر غور فرمایا آپ نے, تو یہ ہونا چاہیے.
تو اس مقدمے کے بعد میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ بھائی اب جمادی الاولیٰ ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، تیسرے یہ کہ جو میری مصروفیات ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ یہ پورے 15-16 دن میں جلال پور نہیں آ سکتا، اگر کوئی بلائے بھی بیچارہ تو نہیں آ سکتا، تو یہ گویا کی مجلس میری پہلی آخری جو کہیے وہ شہزادی کے شہادت کے مہینے کی مجلس ہے، تو کم از کم اپنے حصے کی میں آج شروعات کر دیتا ہوں، بقیہ اللہ جو ہے وہ ولی التوفیق ہے۔ صلوات حدیث وہی پڑھی گئی ہے جو مشہور ہے، بھائی ادھر ادھر سے چیدہ کچھ دو ایک ٹکڑے جو ہے ادھر ادھر کے بی بی کے جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں عرض کر کے 2-4 حدیثیں جو دماغ میں آتی جائیں گی نقل کر کے اور مجلس کے آپ کو تمام کرتے ہیں۔ آغاز اس حدیث سے ہوا تھا بعد خطبہ کہ حضرت نے فرمایا ان فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے، اور جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے، ٹھیک، یا پلٹ کے فمن ابغضها اغضبها ابغضها، دو لفظ ہوئے نا، تو اغضبها ہے تو غضب سے ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا، جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے، اگر ابغضها پڑھا تو جس نے فاطمہ سے بغض رکھا ہے نا، جس نے فاطمہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی، آپ بتائیے اگر کوئی رسول اللہ کو غضبناک کر دے، اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کو غضبناک کر دے، یا کوئی رسول اللہ سے بغض رکھے، یا کوئی رسول اللہ سے بغض رکھے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل اسلام ایمان کی بات نہیں ہے، یا علی حب کا ایمان اپنی جگہ ہے، یہاں بھی وہی ہے، دلیل اسلام و ایمان فاطمہ زہرا کی محبت ہے۔ صلوات جس کو فاطمہ سے لگاؤ نہیں، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا یا غضبناک کیا، وہ کچھ ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، مولانا ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس سے خدا ہی خوش نہیں ہے، کہے گا اسلام بھیا آپ کا، جس سے رسول خدا ہی خوش نہیں ہے کہے گا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا برضاها، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو، وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے، بولیے، فاطمہ راضی ہو جائے۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا ماسٹر صاحب؟ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداری صرف مردوں میں نہیں ہے، عورتوں میں بھی سیادت ہے نا۔ کون ہے سیدہ؟ بی بی فاطمہ زہرا، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو وہ فاطمہ زہرا سیدہ ہیں، سردار ہیں، ان سے پہلے کون تھا پھر؟ اب سوال ہوگا نا کہ اگر وہ سیدہ ہیں ساری عورتوں کی، چلیے مان لیا، تو اس سے ایک بات طے ہوئی کہ اس کا مطلب عورتوں میں بھی سیادت ہے، اور فاطمہ اپنے زمانے میں سیدہ تھی، تو ان سے پہلے کون ہے سیدہ اور آج کون ہے سیدہ؟ اس لیے کہ مردوں کو میں تو مان لیا صاحب نے امامت ابھی چلی آ رہی ہے نا، عورتوں کی سیادت کس کے پاس ہے؟ قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال آئے، پیغمبر نے اسی وقت جواب دے دیا، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے اب تک، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا رہے گی، فاطمہ سیدہ تھی، سیدہ ہیں، سیدہ رہی۔
صلوات بر محمد و آل ابھی اس حدیث میں آگے ٹکڑا ایک بات یاد آ گئی، بھول نہ جاؤں. ایک جملہ وہ کہتے تھے، ان کو بھی تھوڑی روح خوش ہو جائے گی، مرحوم علامہ تقی الحیدری صاحب اعلی اللہ مقامہ، خدا اپنی رضوان اور رحمت ان کے اوپر نازل کرے. تو وہ ایک حدیث پر کہتے تھے، حدیث سنی ہے نا آپ نے، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں جناب فاطمہ تشریف لاتی تھی، تو حدیث کیا ہے ہمارے صاحب؟ قام الیہا رسول اللہ، حضرت کھڑے ہو جاتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے کہ جملہ کیا، کلما، جب بھی، ہے نا. تو کہنے لگے تو اب کوئی ضروری ہے کہ اسی دنیا کی بات ہے، جب بھی فاطمہ آ جائیں کھڑی ہوں گی نا. تو اب وہ کہتے تھے بھائی محشر کے لیے تو روایت میں ہے کہ کس شان سے جناب فاطمہ آئیں گی، ہے نا. باقاعدہ روایت ہے، غضوا ابصارکم یا اہل المحشر، اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. سنا ہے نا، سنا، بند کرو سب لوگ، میرے حبیب کی بیٹی آ رہی ہے. یاد آ گیا. پھر اس کے آگے ایک روایت ہے، اگر یہ الزام نہ لگائیے کہ موضوع سے ہٹ گئے تو اس کو پڑھتا ہوں میں، صلوات بر محمد. لیکن اس کو سن لیے پہلے، ان کی روح شاد ہو جائے مولا. تو کہتے تھے کہ بھائی جب بھی آتی تھی، تو اب روایت کہتی محشر میں بھی آئیں گی. جب محشر میں آئیں گی تو رسول اللہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ اب اگر رسول اللہ کھڑے ہو جائیں تو انبیاء کی اوقات ہے کہ بیٹھے رہیں گے. اب اگر انبیاء کھڑے ہو گئے تو جو بھی نبی ہے اس کی امت کی حیثیت ہے کہ بیٹھی رہے گی، ہے نا. جب رسول اللہ کھڑے ہو گئے تو مولا کا کیا ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے. اچھا، اور جب باپ کھڑا ہو جائے تو بیٹے امام حسن حسین کھڑے ہو گئے نا. جب یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو بقیہ ائمہ جو ان کے پوتے ہیں، تب وہ جملہ کہتے سمجھے فاطمہ کیا ہے. فاطمہ قیام کرے، ساری خدائی احترام فاطمہ میں قیام کرے. صلوات بر محمد و آل. یہی آپ کے بغل میں گاؤں ہے مصطفیٰ آباد، ہے نا. ایک سال پڑھا ہے، مجھ کو اچھا بہت لگا، لیکن پھر ٹائم ہی نہیں مل پایا. یہ لوگ مصطفیٰ آباد والے کسی 3 جمادی ثانیہ کب ایک مجلس کرتے ہیں انار کی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو، اس میں پڑھا ہے، یہاں بھی ہوتی ہے. تو اب جو ہے اسی ذیل میں آپ کو میں آگے روایت سناؤں کہ جناب فاطمہ کے نام پر صلوات پڑھیے پہلے. کھانا کھلانا، ماسٹر صاحب کھانا کھلانے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھی بات آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، فضول خرچی مت کرو، یہ سب اتنا مت کھلاؤ. ہاں، فضول خرچی کے ہم بھی خلاف ہیں واقعی. ارے بھائی جیسے ایک شریف آدمی کیا کھانا ہوتا ہے یار، 10 روپے میں آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، بھر دو بات ختم ہے. مان لیں 18 قسم کا کھانا لگا دیا اور کھایا ایک نہیں گیا، پھینکا گیا، وہ اسراف غلط ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں کے اس حرکت کی بنیاد پر ہم بنیادی طور پر کھانے ہی کو ریجیکٹ کر دیں. لہٰذا 2-3 حدیثیں پہلے اس پر سنیے، پھر آتا ہوں. صلوات پر قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام. کھانا کھانے میں جسم کی طاقت ہے، کھلانے میں روح طاقتور ہے. کھانے میں کیا ہے؟ جسم کی طاقت ہے، اور کھلانے میں روح کی طاقت ہے.
ہم لوگ سب ایک آدمی کوئی ایسا ہاتھ اٹھا دے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں جنتی ہوں پکا، اٹھا دو بھیا کوئی آدمی کوئی ہے، تو گڑبڑ تو سب کے یہاں ہے، کچھ کھٹا کچھ میٹھا سب کے یہاں ہے۔ اور قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ہے نا، اتنا آنا پائی کا حساب ہوگا، تو اب کیا ہوگا کہ بھیا اب پھنس تو گئے ہیں، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ لگے گا سورس، جس کے پاس جتنا بڑھیا سورس ہو، ہاں سورس وہاں بھی لگے گا، جس کو ہمارے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں شفاعت، ہے نا، شفاعت کرے گا کون؟ علماء، شہداء، قرآن، یہ مومنین بھی، پورا محلہ ہاں مومنین بھی، لیکن سید الشافعین کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات مبارک۔ مین شفاعت کس کی ہے؟ رسول خدا، ان کی اولاد پاک حضرت زہرا امیر المؤمنین ہے نا۔ ابھی میں یہاں ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، اس ذیل میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ابھی آپ تھے نا اس مجلس میں، ابھی میں وہاں سے کہا اللہ معاف کرنے کا کیا ہے؟ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ یہاں تک روایت میں اگر 40 آدمی کسی مومن کے جنازے میں کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، امام فرماتے اللہ کہتا ہے قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری شہادت قبول، اور یہ تو تم نے اس کی گواہی دی، یہ تم کو پتا تھا، اس مولوی نے ایسی حرکتیں کہ تم لوگ جانتے بھی نہیں تھے، میں جانتا ہوں، لیکن جب انسان ہو کہ یار تم لوگ کہہ رہے ہو ٹھیک تھا، تو میں تو اللہ ہوں، جاؤ جو مجھ کو پتا تھا تم لوگ نہیں جانتے تو اس کو بھی معاف کیا۔ تو اللہ بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، ان بہانوں میں سے اب سنیے روایت کہتی من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے، بہانوں میں سے ایک بہانہ کسی کو کھانا کھلا دینا۔ صلوات بر محمد و آل، اور کہنا من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ بولیے، کھانا کھلا دینا۔ ابھی رکے رہیے آپ۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اللہ نے کھانا کھلانے والوں کے لیے جو ثواب ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کسی کو بتایا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ کھانا کھلانے والوں کو اللہ کیا ثواب دے گا۔ روایت کا فقرہ ہے لا ملک مقرب ولا نبی مرسل الا اللہ، نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو، اللہ کھانا کھلانے والوں کو بولیے کتنا ثواب دے گا۔ یہ تو ہو گیا عام کھانا کھلانا، ہے نا۔ اب آئیے، اگر جب اتنی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی، تو اگر کوئی جناب فاطمہ کے نام پر کسی کو کھلا دیں، جب یہاں تک آ گئے اب وہ روایت سن لیجیے، واپس آتا ہوں روایت، صلوات بر محمد و آل۔ تو اب اسی بہار میں روایت ہے کہ کل کو میدان قیامت میں، وہاں سے یاد آئی تھی یہ بات، اے محشر والوں جھکا لو اپنی آنکھیں، حتیٰ تجوز فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جا رہی ہیں آئیں گی، سمجھ گیا۔ اس کے لیے بہار میں باقاعدہ ہے کہ صاحب وہ جبریل آئیں گے اور جو ہے وہ نور کا ناقہ لائیں گے، اور 1,00,000 فرشتے داہنے اور 1,00,000 فرشتے بائیں، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، سمجھیا، لے کے آئیں گے جنت کے دروازے پر۔
روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی جائیے، آپ کے لیے جنت تیار ہے، آپ کے لیے میں آرڈر کر چکا ہوں جنت کا، جائیے۔ اب جو جملہ ہے بی بی جواب دیں گی نہیں۔ سنا آپ نے ماسٹر صاحب، میں نہیں جاؤں گی۔ وجہ کپالنے والے جنت میں جانے سے پہلے میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز رب آئے گی، اگر یہ ہے تو اے میرے حبیب کی بیٹی واپس جائیے۔ کیا؟ واپس جائیے اور جا کے دیکھیے، چھانٹیے، جس کا دل چاہے اس کو آپ جنت میں داخل کر دیجیے۔ اب آپ لوگ تو شہر کے ہیں، آپ لوگوں کو وہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو مثال امام نے دی ہے ہم سب بتا سکتے ہیں آپ کو۔ ہم لوگ دیہاتی لوگ جو ہیں تو جب گیہوں پیدا ہوتا ہے نا، تو اب تو باقاعدہ وہ ٹرنک وغیرہ بن گئے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں گیہوں بورے میں بھر کے بھوسے میں، لیکن اس کے باوجود گارنٹی نہیں تھی کہ بچ ہی جائے گا، کہیں ٹپک گیا، کچھ ہو گیا، بھوسا گیلا ہو گیا، تو جو سمجھدار کسان ہوتے تھے وہ بیچ بیچ میں چیک کرتے تھے، ہے نا، دیکھا ہے نا، تو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے صاحب، ارے اب تو وہ تو جو ہے وہ کیا ہو گیا بھائی، نکالو نکالو نکالو، سارے بورے نکالے جا رہے ہیں صاحب، اچھا خاصا گھن گیا، کیا ہوا؟ تو اب صاحب جو ہے وہ مزدورات، سمجھ گئے اب سمجھے، اب عورتیں بلائی گئی مزدوری پر، وہ صاحب سارا گیہوں نکالا گیا، ایک لفظ بولا جاتا ہے پچھورنا، میری سمجھ میں نہیں ہے کہ اس کی اردو میں کیا میں کہوں، تو وہ صاحب سارا پچھورا جا رہا ہے، کاہے کے لیے پچھورا جا رہا ہے؟ تاکہ گھنا ہوا الگ ہو جائے، سمجھ گیا، اور صاف والا الگ ہو جائے۔ خیر صاحب صاف واف ہو گیا، پھر سے جو صاف تھا وہ بورے میں رکھ کے بھوسے میں ڈال دیا گیا۔ وہ جو گھن لگ گئے تھے، جس کو گیہوں خراب ہو گئے، ابھی اچھا خاصا ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ اب وہ کہاں پھینکا جاتا تھا؟ ڈھیر گھن گیا ہو تو ہاں گائے بھینس بھی کھا لے گی، صحیح بات ہے، تو کہیں کہیں ایک اپنا، تو وہ جو پھینکا گیا، گور میں ڈال دیا گیا یا گائے بھینس کے لیے کر دیا گیا، تو اب وہ جو پچھوڑا گیا نا گھنا الگ کرنے میں، تو جو الگ ہوا اس میں کل گھنے نہیں ہیں، صلوات، ایک بار تو چھٹنی ہو گئی، بڑھیا الگ ہو گئے، لیکن کچھ گیہوں ایسے تھے کہ پچھوڑتے وقت بھی اس گندوں کے ساتھ لگے رہ گئے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہے نا کہ جو گھن الگ کیا ہے آپ نے، اس میں سب گھنا نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مرغیاں وغیرہ بھی پالی جاتی تھی، وہ تب یہ فارم وارم تو ہوتے نہیں تھے کسی کے یہاں، 10-5 ایسے ہی، تو وہ بیچاری ان کے کوئی غذا کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی وہ محنت مزدوری کر کے اپنی غذا خود تلاش کرتی تھی، پرانی دیسی مرغیاں۔ تو میں نے اپنے دروازے پہ دیکھا کہ صاحب وہ گیہوں جو زیادہ خراب ہوا وہ اس کو، کہ بھینس بھی نہیں کھا سکتی، اس کو کہاں ڈال دیا گیا؟ گھور میں، تو اس میں بھی سب خراب نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے اپنے دروازے پر کہ گاؤں بھر کی مرغیاں وہ آ گئی، اپنا پیر ہلا ہلا کر کے ان گھنوں سڑوں میں جو ایک دانہ بھی ڈھنگ کا ہے، آپ سنیں گے، ہائے 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 ہائے، 5ویں امام نے یہی مثال دی ہے، اے میرے حبیب کی بیٹی جاؤ جنت میں نے تمہارے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، خدا میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی واپس جائیے محشر میں، جس کا دل چاہیے بہشت میں داخل کر دیجیے۔ امام فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، اس طریقے سے پورے محشر سے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو
تو پتہ نہیں صاحب ان گناہگاروں میں وسیع صاحب بھی پھنسے تھے. پھنس سکتا آدمی گناہگار ہے پھنسے تھے. جو پہلی چھٹنی میں نہیں گئے پھنسے تھے. چن لیا. اب جناب فاطمہ ان کو چھانٹیں گے. آ جاؤ. اب یہ صاحب قافلہ چلے گا بی بی کے ساتھ. اب یہ لوگ, اب روایت کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں رکیں گے. اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ تم لوگ بھی رک جاؤ. یہ جو چھٹنی ہو کے گئے ہیں, جن کا خدا کوئی بھروسہ نہیں تھا, جناب فاطمہ کے طفیل میں بچے ہیں. یہی نا مطلب ہوا. اپنی کوئی اوقات نہیں تھی, بی بی کے صدقے میں بچے. اب جو روایت ہے چھانٹ کے لے جائیں گے. امام کہتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یہ لوگ بھی جنت کے دروازے پر رک جائیں گے. رک جائیں گے. خدا کہے گا کیا بات ہے بھائی, آپ لوگ کیوں بھائی, خیریت تو ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے, تمہارا میٹر ختم ہو جاؤ. تب جن کا خود کا بھروسہ نہیں تھا فاطمہ کے دم پر, بی بی کی بیکنگ پر, جاؤ تم لوگ, ہم نے جو ہے فاطمہ کی شفاعت تمہارے بارے میں قبول کر لی ہے. یہ لوگ کہیں گے خدا میں بھی, ہم لوگ بھی, میں کیا ہم لوگ بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی اوقات نہیں تھی ہماری نا, مائنارٹی میں بھی مائنارٹی تھے. سمجھ گئے آپ, مائنارٹی میں بھی مائنارٹی ہے. تو ہم حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی ایسا ہے تو تم لوگ بھی جاؤ, تم لوگ بھی جاؤ محشر میں. اور اب تم جو بچے کھچے ہیں اس میں چھانٹو. تو اس میں کیسے چھٹنی ہوگی؟ اب ہم لوگ چھانٹیں گے صاحب, معمولی چیز تو ہے انشاءاللہ. جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا, جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو, لو لے جاؤ. یہ صاحب یہ تو پیسے والوں کا کام ہوا. صلوات, یہ اعتراض ہے نا, یہ تو پیسے والوں کا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ 2 جوڑا ان کو بنوا دیں گے, 4 جوڑا ان کو بنوا دیں گے. میں غریب آدمی, میں کیا کروں؟ جن کے پاس پیسہ ہے 500,000 روپیہ لگا کر کے 10 آدمی جناب فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلا دیں گے. میری اوقات نہیں ہے تو اللہ میاں جنت پیسے والوں کی ہے. سوال ہے نہیں ہے. خدا رحیم ہے, مین پیسہ نہیں ہے, مین یہ ہے. کھلاؤ, پیسہ ہے کھلاؤ, دیکھا جائے گا. لیکن نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اب سنیے, جاؤ محشر میں چھانٹو جس نے تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو, جس نے تم کو فاطمہ کے نام پر کپڑا دیا ہو, اس میں پیسہ لگے گا نا. تیسرا, جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا. پانی میں تو نہیں پیسہ لگا ہے بھیا, ہے سامنے جو ہے مسجد کے لگا ہوا واٹر کولر, جاؤ گلاس چچا جناب فاطمہ کے نام میں پی لو. توجہ فرمائیں, یہ ہے فاطمہ یہ زہرا کی ذات مبارک. اب آئیے 5 منٹ وہ حدیث پوری کر دیں اور مجلس تمام. تو حضرت نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین, فاطمہ سیدہ ہیں, سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی, 1 2 نہیں سب. من الاولین والآخرین, ازل سے لے کے ابد تک. ایک بات اور بتائیں آپ, 5 منٹ لگے گا. ہاں ایک بات دیکھیے, جب تک آدمی اپنی اوقات نہیں سمجھے گا تب تک آدمی اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا. سمجھ گیا؟ پہلے اپنی اوقات سمجھو کہ ہم کیا ہیں. ہمارا تو حال ہے بھیا, نہ نماز کا, نہ روزہ, نہ حج. سمجھ گئے آپ؟ قاعدے سے جانچ ہو جائے, کل میں نقص نکل آئے گا, پھنس جائیں گے. سیدھی بات ہے, قاعدے سے جانچ اگر ہو جائے
کاپی جانچا ہے نا آپ نے؟ کیسے جانچتے تھے؟ آپ کا نہیں پتا، ہم اپنی بتاتے ہیں۔ کاپی جانچی جاتی ہے دو طرح، بورڈ کی الگ اور ہوم کی، جن لڑکے ہمارے اسکول کے ہیں ان کی الگ۔ بورڈ والی سے نہیں مطلب ہے، کیسے جانچتی وہ سب جانتے ہیں، ہوم والی بتاتا ہوں۔ اب آپ کا نہیں معلوم، میں اپنی بتا رہا ہوں، کسی کو پر ہم الزام کیوں لگائیں؟ ہم جو ہے کاپیاں جانچنے پہلے پلٹ کے نام دیکھتے ہیں۔ سلوات، سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کاپی جانچنے سے پہلے کیوں اکبر عباس؟ اچھا یہ ہے کس کی؟ 10 ٹھو لڑکے ہیں، پہچانتے ہیں سب کو؟ اچھا اس کی ہے، ہاں ٹھیک ہے یار، لڑکا ٹھیک ہے۔ سرسری دیکھا، ہاں 70 نمبر پکڑایا، رکھ دیا۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ اس کو ہم سال بھر سے پڑھا رہے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے۔ جب پتا ہے تو جانچ ویسے ہی ہوگی۔ لیکن صاحب لڑکے آپ کے یہاں بھی ہوا ہوگا، کبھی کبھی ان کو جو ہے کتنوں قاعدے کے نمبر دے دیے نا، لڑکوں کا منہ سیدھا نہیں ہوتا، وہ ایک ہی نمبر بڑھوانے کے چکر میں ہو تو کیا، مگر اتنا لکھا تھا عزیز صاحب یار بہت کنجوس ہے نمبر دینے۔ یہ ہوا ہے نہیں، آپ لوگ ساتھ ہوتا نہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے کہا اچھا ایسے ہی بڑبڑا رہے تھے اپنے کلاس روم میں تھے، ادھر آپ، جی مول صاحب کیا ہوا، نمبر کم ہے؟ مول صاحب لکھا پورا تھا، 30 نمبر آپ نے کاٹ لیا۔ ہم نے کہا اچھا ایک کام کرو، او لے آؤ پرچہ لے آؤ تو، اے ملن بھائی جو خادم ہمارا چپراس، کاپی لے آئیے تو مولوی والوں کی کاپی آ گئی۔ ہم کہا نکالو اس میں، تمہاری کون سی نکالا؟ پرچہ کا پہلا سوال پڑھو، پہلا سوال پڑھا۔ اب ایک ایک لائن دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ بتاؤ چھوٹی ہے سے ہے کہ بڑی ہے سے؟ کہنے لگے کہ حمل صاحب ہے تو بڑی ہے سے۔ ہاں وہ جھٹکے میں، ہم نے کہا میں تبھی تو ہلکے میں جانچ کے نکل گیا تھا کہ آتا ہے، لیکن جب کہو گے کم تو آؤ بتاؤ ایک نمبر کاٹیں اس میں، کاٹیں۔ خیر آگے بڑھے، یہ بتاؤ اس میں زیر ہونا چاہیے کہ زبر؟ زبر مول صاحب، تو زیر کیوں لگا؟ وہ جھٹکے میں نے کہا یہ مجھ کو پتا تھا تو اس لیے سرسری جانچ دیا، لیکن اب تو جو لکھا ہے وہی جچے گا، کاٹیں۔ معلوم ہوا جس 70 پہ اعتراض تھا وہ گھٹ کے 55 ہو گیا۔ وہی مولوی صاحب جنہوں نے 70 نمبر دیا انہوں نے کتنا کر دیا، 60، 55، 65۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ جب قاعدے سے جانچ ہوگی تو یہی ہوگا، سمجھے آپ کا بھی حال ہو سکتا ہے یہی، ہمارا بھی۔ کون ہے ذاکر حسین؟ اچھا یہ تو ٹھیک ہے بھائی، نماز روزے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے چلو، لیکن اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے، آئیے نماز ایک کو وقت کی چھوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل نہیں چھوٹی ہے، بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی بتایا جائے ان کی نماز کیسی تھی؟ معلوم ہوا کہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں بکری چرائے رہے تھے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تھے اور بیچ نماز میں گوشت لینے چلے گئے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے فلانے مولانا گلیانے لگے دماغ میں۔ یہ سب ہم لوگوں کے ساتھ نماز کے دوران ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے، ایک کو دن کی نماز ڈھنگ کی ہے ہمارے آپ کے پاس؟ اٹھائیے ہاتھ، پوری زندگی میں 2 رکعت نماز بتائیے کہ سلام تک نیت سے لے کے ہے کسی کے پاس جس میں خدا کے علاوہ کوئی خیال نہ ہو؟ بولیے یہ تو حال ہے ہماری نماز کا۔ پورا نہیں پڑھوں گا، گھنٹے بھر سے اوپر کا وہی ہے۔ ایک تھے شبلی بھائی، کیا نام تھا؟ شبلی نعمانی نہیں، شبلی، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کے صحابی۔ وہ گئے حج کرنے، سمجھا؟ اور حج کر کے جب پلٹے تو امام سے ملاقات ہو گئی، کہ لے کیا شبلی؟ جی مولا، ابھی حج کرنے گئے تھے، کہا ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ جی مولا، جب تم نے جو ہے وہ اتارا کپڑا غسل کے لیے تو یہ نیت کی کہ یہ اب میں گناہ کا لباس اتار کے پھینک رہا ہوں؟ ارے مولا مورے دماغ میں نہیں،
ہے نا؟ خیر خوب کہ جب تم نے جو ہے وہ احرام کے نیت سے غسل کیا، اس کے بعد تم جو کپڑا پہننے لگے، وہ احرام باندھنے لگے، تو یہ نیت کی کہ اب یہ اطاعت کا لباس باندھ رہا ہوں نہ؟ ایسے پوچھتے چلے گئے، میں نے کہا نا وہ گھنٹہ بھر لگے گا، پوچھتے چلے گئے. اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ جب تم جو ہے وہ قربانی کرنے لگے تو تم نے یہ نیت کی کہ یہ بکرا نہیں بلکہ اپنی لالچ کے جو ہے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں؟ جتنا پوچھتے گئے شبلی کہنے لگے نہیں مولا تو دماغ ورنہ. آخر مولا کہا تم کون سا حج کر کے آئے یار تم؟ جی آپ پڑھیے، کہتے ہیں تب شبلی بھائی سال بھر تک ٹریننگ کیا انہوں نے، دوسرے سال پھر گئے حج کرنے کے لیے. ہمارے حج کا حال یہ ہے، ہماری کیا اتنے بڑے آدمی کے جو ایمان کے ساتھ ہیں، ہمارے روزے کا حال یہ ہے. ہو گئی بات. میں نے کہا اپنی اوقات پہچانو تب فاطمہ سمجھ جائیں گے. تو ہماری نماز گئی. آپ دعویٰ نہیں کرتے صاحب میں نمازی ہوں میں چاہیے جنت، نہ، جانچ ہو جائے گی پھنس جاؤ گے سب لوگ. تو نہ نماز. اب آئیے صاحب تلاوت، صلوات در محمد کیا ہے؟ تلاوت بڑا ثواب ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے. سمجھے آپ؟ اتنا بڑا ثواب کاہے کا؟ قرآن کی تلاوت کا. اب سنیے جنت کے درجات کتنے ہیں معلوم ہے؟ 7 تو گیٹ ہے یار، 7 نہیں 8. 7 دروازہ جہنم کا ہے، 8 جنت کا ہے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے غضب کے مقابلے. تو کلاس کتنا ہے سمجھ گئے آپ؟ تو روایت کہتی ہے درج الجنہ درج آیل قرآن، جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. اور کل کو قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا ارقا وقرا یا وقرا ارقا، اقرا ورقا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو. غور کیا آپ نے؟ اتنا ثواب قرآن مجید کا ہے. لیکن اب سنیے آپ، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن ان پر. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن ان پر لعنت، جھوم جھوم کے قرات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت تیرے اوپر. سنو قصہ، صلوات بر محمد. وہ کہیں پڑھا ہے دماغ سے نکل گیا نام اس کا، مصر کا ظاہراً ہے، حاکم تھا کوئی، بادشاہ تھا کیا تھا. تو جب وہ مر گیا تو ایک آدمی کو بلایا گیا کہ بھیا تم کو اتنا پیسہ دیں گے، سمجھے، اور بادشاہ سلامت کے قبر پر قرآن پڑھو. پڑھنے لگا، ایک دن غائب ہو گیا، بڑا ڈھونڈا ڈھانڈا گیا، خیر ملا. کیا ہوا بھائی کیوں چلے گئے؟ تم پیسہ کم ہے پیسہ بڑھا دیں گے. کہا نہیں صاحب کل دے دو، ہم ان کی قبر پہ قرآن نہیں پڑھیں گے. کہ ہوا کیا بھائی، تم پیسہ چاہیے نا، جو کو پیسہ دیں گے سرکار دے گی. کہنے لگے صاحب ہم نہیں پڑھیں گے، کل دے جاؤ، ہمیں بادشاہ بنا دو، ہم نہ پڑھ گئے. اتنا کیا ہوا؟ صاحب ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس حاکم کی روح آ گئی کہ بھاگ جاؤ ہماری قبر سے کے پاس سے، آج کے بعد سے قرآن پڑھنا مت. ہم نے کیوں صاحب؟ کہ لے تم قرآن پڑھتے ہو، مجھ کو ڈنڈا پڑتا ہے. سمجھے آپ؟ جب جب تم آیت پڑھتے ہو فرشتہ دو ڈنڈا مار کے پوچھتا ہے ابے اس پر کیوں نہیں عمل کیا، ابے اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا، ابے اس آیت پہ. تو بھیا اس سے اچھا نہ پڑھو یار.
سیدھی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے حکم پر عمل نہ کریں، عذاب نہیں ہوگا تو کیا ثواب ہوگا؟ جھوم جھوم کے ہم پڑھ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، خود جھوم کے پڑھیے آپ، اور اس کے بعد کہ کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو، تو اس آیت کی تلاوت سے لعنت نہیں کرے گا قرآن تو اور کیا ثواب ملے گا؟ جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، جھوم جھوم پڑھیے آپ، اور اس کے بعد فاطمہ زہرا کی عصمت کا اقرار نہ کیجیے تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہمارے قرآن کا یہ حال ہے، بجائے ثواب کے الٹا ڈنڈا، ہماری نماز کا یہ حال ہے، ہمارے روزے کا حال یہ ہے، شبلی بھائی کا قصہ سنا دیا آپ نے، حج کا یہ حال ہے، اب سمجھ میں آیا ہم لوگ کیا ہیں۔ بات چلی تھی یہاں سے، جب تک اپنی اوقات نہیں سمجھو گے فاطمہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے۔ ہمارا حال یہ ہے، نہ نماز ہمارے پاس، نہ روزہ ہمارے پاس، نہ تلاوت ڈھنگ کی، نہ حج ڈھنگ کا، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، ہماری عبادت کا حال سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن نبی نے فاطمہ کی عبادت کے بارے میں فرمایا وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، لیکن میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بیچتے ہیں۔ اب سمجھے فاطمہ کیا ہے، اب سمجھے زہرا کیا ہے۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، تو مریم اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے فرشتے مریم کو پکارتے تھے، ہے نا قرآن میں ان اللہ اصطفاک وطہرک، جناب مریم کے کا سیم اسی طرح فرشتے جب بی بی عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو پکارتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے تم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے تم کو چن لیا، اللہ نے تم کو ساری کائنات کی عورتوں پر منتخب قرار دیا، ہے کوئی مقابلہ؟ اچھا ایک جملہ جو ہمارے مولا کا ہے نا، ہمارے مولا سے مراد ہمارے زمانے کے مولا امام میں جانتے ہیں، اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا، فرماتے ہیں کہ ہم حجت ہیں تمہارے اوپر اور ہماری ماں فاطمہ حجت ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کے بعد بچا کیا یہ بتائیے آپ؟ 1 گھنٹے کی مجلس فضائل کی ایک طرف، امام کا یہ جملہ بیوی کے لیے ایک طرف کہ میں دنیا کے لیے حجت ہوں لیکن ہماری ماں فاطمہ ہم لوگوں کے لیے حجت ہے۔ کیا تھی شہزادی، کیا تھی خاتون جنت، رسول اللہ کی وفات کا اثر معلوم ہے صحابہ پر کتنا ہوا ہے رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام کو رسول اللہ کی وفات کا صدمہ پتہ کتنا ہوا؟ ان بےہودوں کی بات نہیں کرتا میں، صحابہ۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، جناب بلال، سرکاری مؤذن تھے، ان کا نہ ہو ہی نہیں سکتا، صدمہ۔ ایک صحابی ہے جناب ابو ذر، ایک صحابی ہے جناب سلمان، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک کا سنیے۔ سلمان پر معلوم ہے کتنا اثر ہوا ہے بی بی کی وفات کا، شہادت کا، اور رسول اللہ کی شہادت کا۔ روایت کہتی ہے 10 دن تک سلمان گھر سے نہیں نکلے، اتنا رسول اللہ کی وفات کا صدمہ ہوا کہ سلمان بولیے
10 دن تک گھر میں بند ہو گئے، نکلے نہیں۔ 10 دن کے بعد نکلے، ایک دن مولا مل گئے، کیا بات ہے سلمان، جفوتنی، تم بھی جفا کرنے لگے؟ سلمان نے کہا مثلو کا یجفا، آپ پر جفا کوئی کر سکتا ہے مولا؟ تو حضرت نے کہا تو پھر کہاں غائب ہو؟ کہ کیا کریں مولا، رسول اللہ کے بعد دل ہی نہیں نکلتا کہیں نکلنے کا پڑے۔ کچا خیر آج نکلے ہو، یہ سنیے آپ، آج نکلے ہو تو ذرا گھر چلے جانا، تمہارے پاس جنت سے، فاطمہ کے پاس تمہارے لیے جنت سے تحفہ آیا، وہ لے لینا۔ کیا؟ یعنی رسول اللہ کے پاس بعد بھی ابھی ادھر سے آنا جانا ہے؟ کہ یار جاؤ گے تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ آئے دقت الباب، کون؟ میں بلال، سلمہ آ جاؤ، آ گیا، بیوی تشریف ہے۔ سلمان یہیں میں کل بیٹھی تھی، 3 عورتیں آئیں، بڑی خوبصورت، دیکھتے بنتا تھا۔ اے سلمان، میں کھڑی ہو گئی، بھائی اتنی خوبصورت عورتیں تھیں۔ تو میں نے ان عورتوں سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ یہی سمجھے بھائی بابا کی تعزیت کے لیے آئے ہوں گے، کہیں سے نہیں جانتے ہم، سب کہیں دور سے آئے ہوں سن کے، تو کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ مکے سے کہ یہیں مدینے کے ہیں؟ تو ان سبوں نے کہا صاحب کہ نہ مکہ نہ مدینہ، ہم لوگ دنیا کے نہیں ہیں آپ کے۔ اچھا تب کہاں سے آئے تم؟ ہم لوگ بہشت سے آئے ہیں، حورے ہیں، تو ہم لوگوں کو آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، اور پھر آپ کے والد کا انتقال ہوا تو یہ ہوا کہ صاحب تعزیت پیش کرنے، تو ہم لوگوں نے اللہ سے اجازت مانگی، ہم کو اجازت مل گئی تو پرسے کے لیے آئے ہیں صاحب، خیر اپنا تعزیت وازیت۔ تو میں نے پوچھنا شروع کیا بھائی نام آپ لوگوں کا کچھ ہے یا بھائی صحیح جو ہے وہ؟ تو ایک سے میں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی صاحب میرا نام سلمہ ہے۔ سلمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی نام کے حساب سے نا، سلمہ نے فارسی کے لیے خلق، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مقدودہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں؟ کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے۔ تیسری جو ہے وہ کہ ہاں بھائی آپ، جی میرا نام ذرا ہے۔ ذرا کیوں؟ بہرحال تو یہ سب اپنا کہہ چلی گئی۔ تمہاری والی جو تھی سلمہ، وہ تمہارے لیے تحفہ دے گئی ہیں، تو سلمان لے جاؤ افطار کرنا، کھجوریں ہیں اس میں۔ اجا سعودیہ ودیہ دبئی کویت جو لوگ رہے کھجور بہت دیکھا ہوگا، تو ذرا بتاؤ بھیا، کئی قسم کی کھجور ہے، اجوا ہے، دکاؤ ہے، سمجھ گیا؟ سفید کھجور دیکھا کہیں؟ وہ سفید تھی، صلوات درما سفید کھجور۔ بیوی نے کہا یہ لے جاؤ افطار کرنا اس سے، اور کل گٹھلیاں لیا نا۔ کیا؟ گٹھلیاں لیا نا۔ خیر صاحب اب یہ چونکہ بات چھڑ گئی ہے، ورنہ میں چلا تھا دوسری چیز سے، ابھی واپس آتا ہوں۔ گٹھلیاں لے آنا۔ اب روایت کہتی ہے سلمان جدھر سے گزر رہے، کہا سلمان بھائی فلاں چیز ہے کیا؟ امبر ہے کیا؟ مشک ہے کیا؟ اب کیا بتاؤں کیا؟ سمجھے آپ؟ تجھے تو کہتے ہیں بہتیانہ، کچھ اپنا ہاں کر کے بات کہنے والی ہے ہی نہیں۔ خیر آئے، اب صاحب افطار کا وقت ہوا، ابھی تو نہ کتاب میں لکھا ہے نہ کسی نے بتایا، ابھی تو جناب سلمان بتاویں کہ وہ کتنی بار گھڑی دیکھا ہوگا کہ ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، کتاب میں تو ہے ہی نہیں، لیکن کچھ تو رہی ہوگی نا اتسکتا، ہاں بے چینی۔ تو بہرحال ہوا، بی بی نے کہا لے جاؤ، کھا کے کل گٹھلیاں لے آنا۔ گئے صاحب، ایک تھوڑا کپ ہائی نہیں، دوسرے دن آئے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ لے آئے، کہنے لگے اس میں تھی ہی نہیں۔ بیوی نے کہا تو کوئی دنیا کی کھجور تھوڑی تھی کہ اس میں گٹھلی ہوگی۔ اچھا دوسری چیز ہم کہتے ہیں کتاب کی بات نہیں، کہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ سفید کیسے ہے، اس کا مطلب کچھ اسپیشل ہے۔
اللہ صاحب نہیں ہے کہ سلمان دنیا کی تھوڑی تھی، کہتا کہ جانتے ہو کہاں سے آئی تھی؟ سب کے گھر میں ہے یہ کتاب دعا کی، سب کے ہاں ہے، پتہ نہیں رہا ہوگا یہ اور بات ہے، بہت سو کو معلوم بھی ہوگا۔ میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا یاد کرائی ہے، بتائیے، میں روز اس دعا کو پڑھتی ہوں۔ اس دعا کے پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ جنت میں پیڑ لگتا ہے کھجور کا، یہ اس پیڑ کی کھجوریں تھی جو میرے دعا پڑھنے سے لگتا ہے۔ بی بی وہ دعا ہم کو ہی بتا دیجئے۔ اب پھر وہی بات ہے بھیا، کتاب میں جو ہے وہ ویڈیو تھوڑے بنی ہے، اب سلمان نے کیسے چلوری کیا ہوگا، کیسے فریاد ہے، بی بی بتا دیجئے، بی بی اب جو بھی ہوا ہو۔ سلمان کہتے ہیں شہزادی نے مجھ کو وہ دعا یاد کرائی اور میں نے کم سے کم 1000 لوگوں کو اس کو سکھایا اور سب ٹھیک ہوئے۔ بسم اللہ النور، بسم اللہ نور علی نور، دعائے نور جو بخار کے لیے ہے، صلوات و محمد و اصل میں ہم نے اس کو چھیڑا یہ تھا کہ کتنے بدبخت لوگ تھے کہ بحث سے لوگ، اچھا آپ بتائیے، جب بلال کے اوپر اتنا اثر ہے وفات پیغمبر کا تو بیٹی پر کتنا ہوگا؟ جب سلمان پر اتنا اثر ہے جدائی کا رسول اللہ کے تو بیٹی پر کتنا ہوگا، ہے نا؟ اسی وجہ سے تو حوروں نے کہا اللہ اجازت دے ہم پرسے کے لیے جانا چاہتے ہیں، بہشت اور جنت سے حوریں پرسے کے لیے آئے اور اپنی امت آگ لے کے آئے، اپنی امت جس کو رسول اللہ نے کلمہ سکھایا، وہ دروازے پر آگ لے کے آئے، وہ دروازے پر لکڑی لے کے آئے، اللہ اکبر، اور یہی نہیں دروازہ جلا دیا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، آگ کا جلنا، پہلو کا شکستہ ہونا، محسن کی شہادت، دربار کا جانا، وہ ذہنی ٹارچر، یہ ساری چیزیں اکٹھا ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ یہی نام اتفاق سے سلمہ، ایک صحابی ہیں ابو رافع، ان کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 40 دن تک جناب زہرا بستر علالت پر رہی ہیں، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے بی بی کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ چادر ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے دیکھا امیر المومنین آ رہے تھے، کیا بات ہے سلمہ بہت گھبرائی ہوئی، مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں، مجھے نہیں لگتا زندہ پائی ہے۔ امیر المومنین تیز قدموں سے آئے، سرہانے بیٹھ گئے۔ علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، اپنی آغوش میں رکھ لیا اور بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا، جزاکم ربکم۔ مجھے خود نہیں توقع تھی کہ مجلس اس طرح ہو جائے گی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ آج جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہو گئی، وہ مہینہ شروع ہو گیا شہزادی کی شہادت کا۔ یا اللہ ان سب کو
ہم سب کو بی بی کی صحیح عزاداری کی توفیق عطا فرما۔ سر اٹھایا تکیے سے آغوش مبارک پہ رکھا، کئی بار آواز دی جواب نہیں ملا، فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں، مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، سارا کام رات میں کیجئے گا۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ نہ شریک ہو، سب سمجھ میں آتی بات، آخری وصیت عقل سے باہر ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا، بس اور کچھ نہیں۔ جب سب فرما چکی تو کہتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، اے علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، علی ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھا۔ ماشاءاللہ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ چلے گئے۔ اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں پہلے کھانا کھلا لے۔ اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آئی، کئی آوازیں دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ آہٹ محسوس ہوئی، نکلی اسماء، ہاں اماں کہاں ہیں؟ اسماء کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، گئیں لا کے کھانا رکھ دیا، کھانا دیکھتے ہیں اسماء کو دیکھتے ہیں، کیا بات ہے اسماء کیا ہوا؟ اماں کھانا کھا لو، بتا رہی ہوں نا، تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ انداز ایسا تھا اسماء سمجھ گئی، ٹھیک سمجھتے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائے آئے اولاد والوں، اور ماں کے پیروں کو تلووں کو امام نے رخسار پہ ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم باقی نہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ مومنہ بانو مرحوم ابن حسن احمدی بانو مرحومہ محمد بشیر مرحوم حسن بانو مرحومہ یہاں جو مومنین و مومنات ہیں ہم لوگوں کے بزرگوں جملہ مومنین و مومنات کی روحوں تک پہنچا دیں. ان کے گناہوں کو بخش دیں. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.